السلام علیکم۔ 2018 پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہوں گے؟ آصف علی زرداری صاحب 1.5 سال کے بعد پاکستان واپس تشریف لائیں اور واپس آ کر انہوں نے ایک سرپرائز یہ ضرور دیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آنے کا اعلان کیا۔ بہت سے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ نہ ہو سکتا ہے نقصان پہنچ جائے، کیونکہ بلاول کو پیپلز پارٹی نے لانچ کیا اپنے لیڈر کے طور پر۔ ایک تو وہ پارلیمان کے اندر اوور شیڈو ہوں گے، اور پھر ان میں سے بڑا لیڈر کون ہوگا اس ایوان کے اندر؟ زرداری صاحب بڑے لیڈر ہوں گے، بلاول ہوں گے، یا خورشید علی شاہ جو قائد حزب اختلاف ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ابہام پیدا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے۔ سڑکوں پر آنا بہتر ہے یا پارلیمان کے اندر سے زور لگانا بہتر ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے جس نے 3.5 سال کا عرصہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے گزارا، پہلے الیکشن ریگنگ سے اور پھر پاناما والا معاملہ آنے کے بعد؟ کیا یہ معاملہ آگے چلے گا یا سارا کچھ یہیں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا؟ یہ 4-5 بڑے ایشوز ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیخ احمد، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا اعلان آپ کو کیسا لگا؟ کیا اعلان؟ نہ ہاتھ آسمان پہ لگائے، نہ پاؤں زمین پہ لگائے، خلا میں لٹک رہے ہیں، کرسی نہیں کھینچنی، اسمبلی میں آ رہے ہیں۔ زرداری جو ہے بلاول پہ بھاری ہونے جا رہا ہے۔ جو میں نے سوچا تھا کہ شاید سندھ سے ایک قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ایک بلاول بھٹو جو ہے وہ شاید اس کو کوئی رسپانس ملے ماں کی شہادتوں کا، نانا کی شہادتوں کا، بٹ انفیکٹ زرداری سے تو میں نہیں سمجھتا۔ آنیسٹلی سپیکنگ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے کہ اسمبلی میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو دیکھیں، اسمبلی کے اندر نہ زرداری نے آنا ہے، نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے، نہ میرے دوست عمران خان نے آنا ہے۔ کیوں بھائی یہ باہر، اور جو آپ نے کہا سڑکوں پہ، میں چاہتا ہوتا ہوں کہ آپ کہہ دوں عمران خان آخری حلہ سڑکوں پہ ضرور مارے گا ونس اگین۔ سر دیکھیں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمت نہیں ہاری ہوئی، اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میری آج اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے آدھ پون گھنٹے کی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاناما لیگ ڈیڈ ہو چکی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آصف زرداری صاحب نے جہاں ایک بات کی ہے کہ بھئی آپ الیکشن جیتے نہیں، یعنی نواز شریف کو اس نے کہا کہ آپ الیکشن نہیں جیتے، ہم نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ اور پاناما لیگز جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی نواز شریف صاحب کا۔ لیکن شیخ صاحب میں آپ کا سن چکا ہوں، آپ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اب پاناما لیگز ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میرا کیس ہے شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ SSS کا۔ میرے 2 پیپر ہیں جس کو میں نے قومی اسمبلی میں بھی رکھے ہیں، جسے میں نے سپریم کورٹ میں بھی رکھا ہے، کہ ICIG کے جو بینیفیشری ہے وہ جناب مریم نواز صاحبہ ہیں، اور ان کے ڈاکومنٹ 1 دن کا کھیل ہے، 10 دن کا کھیل ہے، 15 دن کا کھیل ہے۔ سپریم کورٹ پوچھے کہ یہ 2 کاغذ ٹرو ہیں؟ کیوں نہیں پوچھا سپریم کورٹ نے؟ اتنا شارٹ اینڈ سویٹ ہے تو 2 دن میں پوچھ لیتے، وہ تو چھٹی پہ چلے گئے۔ میں تو اسی لیے کہتا تھا کہ 2 دن تھے ابھی تک باقی چھٹیوں میں تھے، ابھی دن باقی، پہلے ہی چھٹیوں میں چلے گئے۔ دیکھیں بڑے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو قوم کی تعمیر کرتے ہیں، جو قوم کی تقدیر بدلتے ہیں، جو قوم کی خواہشوں پہ اترتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ فیصلہ کرنا تھا وہ عام لوگ۔ دیکھیں 3 بندے اہم ہیں پاکستان کی سیاست میں، نواز شریف، آرمی چیف، DGISI 4 اینڈ چیف جسٹس۔ سو چاروں کے چاروں میں میں سمجھتا ہوں پاناما لیگ ایک ایسا کیس ہے جو نواز شریف صاحب کی سیاسی قبر تک اس کا پیچھا کرے گا۔ اچھا، آپ نے اہم بندوں میں عمران خان کو شامل نہیں کیا، یہ آج کی بڑی خبر ہے۔ آپ نے کہا ہم بندے ہیں 4 پاکستان میں، پہلا ہے نواز شریف، دوسرا ہے آرمی چیف۔ ایز اے پرائم منسٹر، تو پھر پرائم منسٹر کہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر وہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ نہ اتنی ملاقاتوں میں خجل خواری کرتا۔ اس وقت نواز شریف سب سے تگڑا ہے، بڑی پارٹی۔ دیکھیں میں نے نواز شریف کو بڑا بڑا تگڑا دیکھا ہے، بڑا بڑا تگڑا دیکھا ہے، تگڑی ذات اللہ کی ہے، یہ غلط فہمیاں ہی مرواتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جینون اپوزیشن ہوتی، یہ دانت نکالنے والی اور ہنسنے والی، جبڑے دکھانے والی اپوزیشن ہے جی، 32 کے 32 دکھانے والی اپوزیشن، 2 نمبر کی اپوزیشن۔ شیخ صاحب آپ کی سیاست تھک گئی ہے، کبھی آپ کو اپوزیشن 32 دانتوں والی نہیں ملتی، کبھی آپ کا کسائی بھاگ جاتا ہے، یا مسئلہ کسائی اور بکرے کے درمیان میں خراب ہو گیا آپ کا 3.5 سال میں؟
دیکھیں میں میاں صاحب اس وقت آل پاورفل ہیں جی، آپ مانے یا نہ مانے، چیف جسٹس، فوج میں کے نہیں اندر مانتا جی، تعیناتیاں میں سب انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان ایک ہلا اور مارے گا، کب مارے گا، کیسے مارے گا، ویٹ اینڈ سی۔ ہم پیناما لیکس کے لیے عوامی رابطے میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے، چوک میں بھی لڑیں گے، چوراہے میں بھی لڑیں گے جی۔ عوام کو اگر پاکستان نے سیاسی طور پر یہ جو تماشے کر رہے ہیں، اگر پاکستان نے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اور ریجنل بیسس پر اور ریجنل پالیٹکس میں زندہ رہنا ہے تو آنسٹ قیادت لے جاتی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ قطریوں کے فلیٹس۔ شیخ صاحب اب آپ ہار مان لیں، 2017 سال ہے اس میں آپ جتنا مرضی ہلے مارے، انتخابات اسی وقت ہی ہونے ہیں، اینڈ میں جا کے میاں صاحب اناؤنس کر ہارتا دیں گے وہ ہے جو 2017 ہار مانتا ہے، موت کے منہ سے بھی انشاءاللہ کامیابی کو چھینیں گے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی؟ اب نہیں دے گی تو کب دے گی؟ ثاقب نثار نہیں دے گا تو کب دے گا؟ دیکھیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں ایک واحد آدمی ہوں اس ملک میں پولیٹیکل جو کہہ رہا ہوں کہ بھائی سپریم کورٹ پہ جس وقت ثبوت آ گئے، جینون آ گئے کہ یہ بینیفیشری ہے، اور جو آئی سی آئی جی کے میں نے 2 پیپر دیے ہیں، اور جس کو کہ پاکستان کے چوٹی کے جرنلسٹ نے کہا ہے کہ انہی کی ہے، یہی ان کی بینیفیشری ہیں، کیس ختم ہے۔ یہ ہمارے کہنے سے ہوگا نہیں نا، فیصلہ تو کورٹ کرے گی تو تبھی دیکھیں اگر انصاف اس دنیا میں نہیں ملے گا تو پھر حادثات کے رستے کھلیں گے۔ حادثہ نہیں ہوتا شیخ صاحب، یہ امیدیں تھی لوگوں کی، جنرل رحیم نے ٹیک اوور کر لینا، کیانی نے ٹیک اوور کر لینا۔ دیکھیں ٹیک اوور کی بات چھوڑیں پرے، ختم ہوگی ٹیک اوور کی کہانی۔ ٹیک اوور کی بات دیکھیں، دنیا سیاست میں سارا عالم اسلام جس بحران سے گزر رہا ہے، اور انڈیا نے جو اس سارے سسٹم میں رول ادا کیا ہے، مودی نے جس کا ذکر پہلی دفعہ، آصف زرداری نے بھی کیا ہے کہ یہ ٹویٹس کرتے ہیں، ٹویٹس کا مجھے نہیں پتا تھا، میرا خیال تھا میری طرح نواز شریف کو ٹویٹ کرنا نہیں آتا، یہ پہلی دفعہ آصف زرداری سے مجھے پتا لگا کہ وہ مودی نے انہیں سالگرہ کی مبارک دی ہے۔ نہیں، اس نے تو نواز شریف، اچھا پھر ایسا ہوگا، الٹا میں ایسا سمجھا ہوگا۔ سو اس میں عوام 20 کروڑ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار ہو یہ قطریوں کے فلیٹ تھے، باقی آپ جس طرح مرضی کر لیں۔ قطریوں کے فلیٹ انہوں نے مان لیے خود سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا 2006 میں ہم نے لیے تھے، اب تو کہانی بالکل واضح آ گئی۔ کوئی نہیں مانے، غلط بات ہے، کوئی نہیں مانے کہ یہ قطریوں کے فلیٹ ہے۔ اس طرح کھوسا صاحب نے کہا کہ شیخ اکرم صاحب یہ جو آپ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں اس کی اہمیت سے واقف ہیں، یہ کیا رنگ کھلائے گا؟ اس نے کہا مائی لارڈ آپ کا ہے، آپ اس کو سیکرٹ رکھ لیں، آپ اس کو اوپن کریں۔ اس نے کہا اتنا بڑا جو آپ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں اسے سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے؟ سو کھوسا صاحب نے پبلکلی کہا۔ شیخ عظمت سعید، کھوسا صاحب نے، میرا خیال ہے میں اگر غلط نہیں ہوں، شیخ عظمت سعید نے بھی بات اپنے اقتصابات دیے، لیکن یہ بات کھوسا صاحب نے وہاں کی، جسٹس کھوسا نے، جی جسٹس کھوسا صاحب، سپریم کورٹ کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ جو آپ قطریوں کے لائے ہیں اس کی اہمیت سے واقف ہیں، اور میں نے سپریم کورٹ میں کہا، میں نے کہا جناب علی یہ تو اتنی ذلت اور رسوائی ہے 20 کروڑ لوگوں کی کہ اگر ایل این جی کا بھی ہم نہیں نکال سکے کہ کس بھاؤ پہ آئی، کیسے آئی، کتنے سالوں کے لیے آئی، پورٹ قاسم کا نہیں نکال سکے، اور آصف زرداری نے کل ٹچ دیا سیف الرحمان کا۔ شیخ صاحب لیکن آپ جتنے سیاسی لیڈران ہیں بڑے بڑے، معذرت کے ساتھ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ کر لینا چاہیے، میاں صاحب نے انہی قطریوں کا خط دے کے سپریم کورٹ کو دے دیا کہ یہ میں نے ان سے لیے تھے، یہ تفصیل ہے، انہی کو انہوں نے تلور کے شکار کا، سپریم کورٹ میں کہا، تلور کے شکار کا لائسنس دیا، 15 دن تھے وہ یہاں تلور کے شکار کرتے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ مہاتما گاندھی کا سرٹیفکیٹ پیش کرے گا اور مودی اس کو انڈوس کرے گا، اور ساری سپریم کورٹ میری طرف دیکھ رہی ہے، یو مین؟ میں کہا یس، اگر قطری کا خط آ سکتا ہے، 2 روپے 80 پیسے کا درم، 12 ملین درم، وہ اتنا آوارہ درم جو ہے وہ گلف سٹیٹ میں گیا، بابرکت کہہ دیتے ہیں جی، آوارہ تو میرے خیال غیر پارلیمانی ہو جائے گا، وہ بابرکت درم جو ہے وہ 12 ملین گلف سٹیٹ میں گیا، گلف سٹیٹ سے وہ جدہ سٹیل مل میں گیا، جدہ سٹیل مل سے وہ لندن فلیٹ میں گیا، لندن فلیٹ سے وہ جاتی عمرہ میں آیا۔ سر جی اس ملک میں جمہوریت نے پازیبیں پہنی ہوئی ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، اور اس انصاف میں پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا کیس ہے، سب سے بڑا کیس ہے۔ سپریم کورٹ اٹھا کے پھینک دیتی اس خط کو، نہیں پھینکا انہوں نے۔ پھر وہ جنہوں نے سپریم کورٹ، نواز شریف نے انہی کو باہر پھینکا، انہی کو باہر پھینکا۔ کن کو؟ جسٹس سجاد حسین شاہ کو کس نے پھینکا؟ میرے علاقے سے نیچے یہ سردار نسیم وغیرہ حملہ آور، سزا یافتہ، ان کو میئر بنایا۔ دیکھیں یہ سب سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، ایک بندہ بھی نواز شریف نے پولیٹیکلی سول ایڈمنسٹریشن میں
ایسا نہیں لگایا جس کی لائلٹی نواز شریف کے ساتھ نہ ہو. تو پھر کوالٹی نہیں دیکھی. وہ تگڑے آدمی نا جی نواز شریف صاحب اس وقت. ان کا وہ خط چل رہا ہے کہ میں نے سوچا یہ مجھے میاں صاحب نے کہا تھا یہ فلیٹ حسین کو دے دینا, سپریم کورٹ نے اس خط کو رکھا ہوا ہے. پھر تو میاں صاحب تگڑے ہیں نا. سر میں پھر عرض کروں گا آپ سے, یہ ہمارے بچے کا کارڈ نہیں بنتا جس عمر میں ان لوگوں کو بلین روپیز مل گئے, 330 ملین پاؤنڈز. اور خدا کے بندوں, یہ اربوں روپیہ انہی کے بچوں میں خیرات ہے جن کی نہ شکل ہے, نہ عقل ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ فہم ہے, نہ فراست ہے, نہ تدبر ہے, نہ وین ہے, صرف اس لیے کہ ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے, ہمارے خون کی کمائی ہے, ہمارے لوٹ مار کی کمیشن ہے. یہ جتنے پروجیکٹ یہ آپ بتا رہے ہیں, جتنا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک غریب کا بندہ میرٹ پہ چپڑاسی نہیں رکھا جا سکتا اس ملک میں, میرٹ پہ اس ملک میں سپاہی نہیں رکھا جا سکتا. ایک آدمی اس ملک میں ایک خاص سوچ کے تحت رکھا جا رہا ہے, اور وہ سوچ ہے ان کی فرعونیت کی, ان کی بادشاہت کی, ان کی ڈکٹیٹرزم کی. اور اس اسمبلی میں بات کر رہے ہیں جس کو جو بھی آصف زرداری صاحب سٹرونگ کرنے آ رہے ہیں, ہاں وہ پارلیمان کو اپنے آپ کو بھی بچانے آ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ان اسمبلیوں سے کچھ نہیں نکلا, یہ جمعہ بازار ہے, یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے. جس اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ 2 کیسوں کی بجائے 1 کیس بھیج دیتا ہے عمران کے خلاف. شیخ صاحب لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ زرداری صاحب کو فوج کا ڈر ہے, واپس نہیں آ رہے, وہ آ گئے ہیں واپس. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے آئے ہیں. کن کی؟ جن کا نام آپ لے رہے ہیں. نام آپ لے رہے ہیں, آپ کو ڈر ہے مجھے لیتے, مجھے کیا ضرورت پڑی. بغیر اسٹیپ جو آپ رحمان ملک کی آنیے جانیے دیکھیں دبئی اسلام آباد میں ان کا نکالیں, یو ول کم ٹو نو کہ اس نے آنا. میں نے بیفور ٹائم یہ کہا کہ 22-23 کو آ رہا ہے, کہا کہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں ان کا شیخ صاحب ڈیل کیسی تھی جس دن آئے ہیں اس دن چھاپے پڑ رہے تھے انور مجید کے اوپر؟ وہ ایسے ہی ہلکی پھلکی موسیقی دیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم یہاں ہیں, ہم موجود ہیں, ہم کراچی میں ہیں. یہ ہلکی پھلکی موسیقی. ڈیل کیا اب کیا ڈیل ہے ان کی؟ وہ کیا لینے ڈیل سے انہیں کیا ملا؟ دیکھیں وہ اس وقت نواز شریف کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہے, رائٹ. وہ جو کہہ رہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اینٹیں بھی یہاں ہیں اور جو بجانے والا وہ بھی آیا. اب اس نے کہا جناب علی وہ جو مودی کے یار ہیں اور جو جناب علی, اے بگ چینج, اے بگ چینج. صرف اس کو اپنی پروٹیکشن رہی ہے. جو کچھ اس نے بویا ہوا ہے کراچی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بے نظیر کے بھائیوں کے ساتھ بویا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے, لیکن جو کچھ اس نے ماحول بنایا ہوا ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے پاکستان میں, اور اسمبلی میں وہ پروٹیکشن کے لیے آ رہا ہے. بے نظیر کے بھائیوں والا خیر الزام ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ ان کے اوپر کہہ سکیں. صحیح الزام ہی ہے نا, کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس ملک میں تو ثبوت جو ہے وہ تو اتنی دستانے پہن کے باریکی سے کام کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید بلاول کا کوئی رول بن سکتا ہے پنجاب میں. اب یہ دوسری پارٹیوں کو ملا کے یہ چاہیں گے کہ پنجاب میں ڈنڈ ڈالا جائے. میری آج خان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا تحریک چلائیں تو ہم دیکھیں گے, سڑکوں پہ آئیں تو ہم دیکھیں گے, اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے مل کر الیکشن کی گرینڈ لائنز, الیکشن کے لیے نہیں ہو سکتا, تحریک چلائیں. ویل تھنک. آپ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سٹیج تک جائے گی کہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, نہیں وہ سٹیج آئے گی. میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں, آپ تو آج کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہیں کریں گے. یہ باروں سے خطاب کریں گے, ہر جگہ ان کا اپنا گروپ ہے, ہر جگہ پیپلز پارٹی کا کم از کم ایک ووٹ بینک ہے, کتنے ہزار کا کتنا نہیں ہے. یہ الیکشن مہم شروع کر رہے ہیں. شہباز صاحب نے بھی 130 لے لیا ہیلی کاپٹر, بوئنگ لے لیا. شہباز صاحب نے بھی 3 بلین کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. 3 بلین الیکشن کی تیاری کے لیے. کب کرتے ہیں کب نہیں کرتے, نواز شریف بھی لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اینی ٹائم آپ نیوز سنیں گے, اینی ٹائم آپ نیوز سنیں گے. اور میں صرف آج کے پروگرام میں میری جو آج میٹنگ ہوئی ہے عوامی مسلم لیگ کی تحریک انصاف کے ساتھ, ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاناما لیکس کو لڑیں گے عدالتوں میں, چوک میں, چوراہے میں. اور یہ بات میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اگر کمیشن بنتا ہے, عمران خان صاحب اپنا کیس, ان کی کمٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے بیان دیا کہ میں واپس لے لوں گا, عوامی مسلم لیگ اپنا کیس نہیں لے گی. شیخ صاحب آپ الیکشن کی تیاری کریے, سڑکوں پہ باقی جو مرضی کریے, پیپلز پارٹی کا جتنا رائز ہوگا الیکشن بھی سڑکوں سے ہی نکلیں گے, ورنہ یہ تو چور سپاہی کا کھیل لگایا ہوا ہے. کون اس میں چور کون ہے؟ آف کورس جس کا گلی گلی میں شور ہے کہ نواز شریف چور ہے. یہ نعرے انہوں نے بھی, وہاں بلاول نے بھی لگوا دی, کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا, اتنی پہلے نہیں لگتے تھے. ابھی بھی نون لیگ تگڑی پارٹی ہے, میں بتا رہا ہوں, الیکشن میں آپ جائیں گے وہ جیتیں گے. اس ملک میں کاف لیگ بھی تگڑی پارٹی تھی,
اس ملک میں پیپلز پارٹی بھی تگڑی پارٹی تھی, اس ملک میں جنیجو بھی تگڑا لیڈر تھا, اس ملک میں یہ سارا انٹیریئر سندھ جو آج آصف زرداری کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ سارا جنیجو کے ساتھ تھا. یہ جتنے شانے اور جتنے دوسرے جیلانی اور گیلانی اور میلسی اور کھچی اور ٹوانے اور ممڈوٹ یہ سارے کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے. محترمہ کی اسیسینیشن نہ ہوتی 27 دسمبر کو تو کاف لیگ آپ کی ابھی بھی 2000 والی وہ جو پوزیشن تھی لاسٹ الیکشن کے وقت وہ تو این آر او کیا. اسیسینیشن نے صورتحال بدل دی تھی. سر اسیسینیشن سے دیکھیں جس شہر میں اسیسینیشن ہوئی وہاں تو نہیں بدلی. میرے گھر سے پنجاب میں نون لیگ بینیفٹ کی اس سے. پنجاب میں تو دیکھیں اگر آصف زرداری آئے گا تو پھر نون لیگ کی طرف بینیفٹ جائے گا. یہ ساری ووٹیں توڑنے کا پروگرام جو نقصان پہنچے گا وہ عوامی لیگ اور تحریک انصاف کے اتحاد کو پہنچے گا اور عمران خان کو پہنچے گا, کیونکہ یہ ووٹ جو تھی وہ ون وے دی ادر وے. پہلے نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر بھٹو کا مقابلہ تھا. اب ان نئے الیکشنوں میں ایک تیسری پارٹی پنجاب میں اگر وہ آتی ہے, سندھ میں آف کورس وہ نہیں چاہتے کہ سندھ رورل ان کے ہاتھ سے نکلے, اور یہ نہیں لائیں گے لیڈر آف اپوزیشن بلاول کو. ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے تحریک انصاف کی ووٹوں کی ضرورت ہے یا ایم کیو ایم کی ووٹوں کی ضرورت ہے. تنہا پیپلز پارٹی لیڈر آف اپوزیشن نہیں لا سکتی. شیخ صاحب اس وقت سین یہ بننے جا رہا ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں آپ نے نواز شریف ورسز عمران خان کا ایک سین کریٹ کیا ہوا تھا. اب درمیان میں زرداری صاحب آئیں گے تو وہ سین بدل جائے گا. اب درمیان میں پیپلز پارٹی ہوگی, جتنا پیپلز پارٹی اٹھے گی اتنا تحریک انصاف کا ووٹ کٹے گا. آئی ایگری ود یو. اگر اٹھے گی تو تب نا وہ میدان میں آئیں گے, ہلا گلا کریں گے تو اپنا نام تو آئے گا نا. 3 دن سے ہم پروگرام ڈسکس کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں آپ پروگرام ڈسکس کرتے رہے, میں 8 سال سے یہ پروگرام روز ڈسکس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہائیسٹ ریٹنگ پہ کر رہا ہوں. کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں, سن رہے ہیں سوری, اور جس دن چند لاکھ بھی نکلے تو نتیجہ نکل آتا ہے. یہ پروگرام سننے والے لوگ ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ آصف زرداری آ گیا. اندر سے پوچھو تو دے ہیو دی ریزرویشنز. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں شہید بے نظیر بھٹو کا, میں شہید کہہ کے کہہ رہا ہوں, اب اس نے رحمان ملک نے اکوڑا کھٹک کے 99 کمرے کا ذکر کیا ہے. آج تک 300 پیشیاں ہوئی ہیں اپنی حکومت میں, انہوں نے باہر سے بھی لوگوں کو بلایا. 300 پیشیاں ہو چکی ہیں. جو اس قوم کے 3 لیڈر مارے گئے, لیاقت علی خان مارا گیا, کچھ نہیں نکلا. ضیاء الحق مارا گیا, کچھ نہیں نکلا. بے نظیر شہید ہوئی, کچھ نہیں نکلا. اگر آگے بھی کوئی مارا گیا تو کچھ نہیں نکلے گا اس ملک میں, کیونکہ جینون لیڈر کے پیچھے قوم آنسو بہا لیتی ہے, ریلوے کو آگ لگا دیتی ہے, پٹڑیاں کھیڑ دیتی ہے, سگنل لگا لیتی ہے, اصل قاتلوں کے کھرے تک نہیں پہنچتی. جب تک دس از فار یو. میں اتنا بولا نہیں کہ ہر بات میں آپ کے اشارے پہ کھیل جاؤں. ڈر لگتا ہے, ڈر نہیں لگتا مجھے, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا. میرا مطلب میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں. بے وقوفوں کے یہ لیڈر سارے مارکیٹ میں ہیں. بے نظیر کی اسیسینیشن کے بعد آج تک جو 10 آدمی شہید ہوئے ہیں, اسی وقت لوگوں نے کہا کہ شہنشاہ اشارہ کر رہا ہے. اسی وقت اشارہ دوسرے دن آیا, وہ پروسیکیوٹر مارا گیا. بے نظیر کی شہادت سے 10 منسلک لوگ مارے گئے. لیاقت خان کے آپ قتل کو دیکھیں, کس طرح قاتل کو وہیں پھڑکا دیا گیا. کیا ضیاء الحق کے جہاز کا کریش جو تھا وہ جہاز کا کریش تھا جی؟ نو وے. ثابت ہوا بعد میں کہ یہ انٹرنیشنل پاور پالیٹکس تھی. بے نظیر کی شہادت, مرتضی بھٹو کی شہادت, مرتضی بھٹو کے بھائی کی موت, they were all politics and well planned. They must be investigated. اور ان کے مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کیا محترمہ کی اسیسینیشن انٹرنیشنل کانسپریسی تھی؟ جیسے ضیاء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. دیکھیں جب محترمہ کا جہاز تھا رن وے کے اوپر, مجھے خود رائل فیملی نے یہ بتایا, میں گیا بھی تھا آج عشرت کی شادی پہ, اسی لیے کہ شاید وہاں اسی مسئلے کے لیے یو اے ای نے جہاز روکا اور انہوں نے کہا پلیز ڈونٹ گو دیئر, یو ول بی کلڈ. ٹھیک ہے, سیاستدان یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو موت اور سیاست میں فیصلہ کرتے وقت, صرف آصف زرداری ایک ایسا سیاستدان ہے اس مارکیٹ میں جو موت سے بچ کر سیاست کرتا ہے, اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے سیاست کرتا ہے. اور جب پاکستان میں آئے پہلے دن بے نظیر شہید گئیں پشاور میں, وہاں وہ باہر نکلی, انہوں نے ہاتھ نکال, چارسدہ میں گئیں, چارسدہ میں گئیں, انہوں نے ہاتھ نکالا. جو ماسٹر پلان لوگ تھے انہوں نے کہا یہ پشاور بھی ہاتھ نکالے گی. جب انہوں نے پشاور میں ہاتھ نکالا
تو وہ جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مارک ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈس آرم کر دیا وہاں پہ پشاور کے غسل خانے میں یا جہاں. دین دے ہیو ڈیسائیڈڈ راولپنڈی. اگر راولپنڈی میں شہید بے نظیر بھٹو اس کھڑکی میں سے باہر نہ نکلتی، اوپر والی جو کہ بنوائی گئی، ورنہ بلٹ پروف میں یہ کھڑکیاں نہیں بنتی، بلٹ پروف میں باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی، شیشہ نیچے ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی، جو ایگزیکٹ پرفیکٹ بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں نہ شیشہ نیچے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں شوکت عزیز کا جو کیمل پور میں واقعہ ہوا اس میں تھوڑا سا شیشہ نیچے کی گنجائش تھی، آج کل رکھی سموک ڈرائیور کے لیے، اس میں ڈرائیور مر گیا. وہ انہوں نے پہلے لیاقت باغ جلسے کے اندر پہلے رات کو مسئلہ کیا کہ وہاں آم پہنچائے جائیں، فلاں کیا جائے، بٹ جس وقت وہ باہر نکلی اللہ کو پیاری ہوئی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک ایج حاصل تھا کہ محترمہ کی اسیسینیشن کے فوراً بعد وہ حکومت میں آ گئے، لیکن 5 سال کا عرصہ جس میں وہ اپنی لیڈر جس کے نام سے وہ جیت کے اسمبلیوں میں پہنچے تھے، اس کے قاتلوں، اس کے پیچھے ساری سازش کو بے نقاب کر سکتے تھے، وہ نہیں کر پائے. شیخ صاحب وہ کیا ایسے فیکٹرز تھے جو سٹنگ گورنمنٹ کو بھی روکے رکھے؟ دیکھیں گزارش میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پکڑے گئے، جو ان میں سے کچھ لوگ میرے حلقے کے، یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے. لوگوں کی خواہش تھی کہ میری موت کی ویڈیو بنے، اس کے لیے انہوں نے حسن عبدال سے پیسے لیے. اور میں نے اس ملک کی اسمبلی میں ایک تاریخی بات کہی ہوئی ہے، لوگ میرا مذاق تو اڑاتے ہیں، میں اس وقت جم جایا کرتا تھا ان حملوں سے پہلے، کیونکہ ان کو ساری ٹائمنگ ریکی جو کرتے ہیں ان کو سب کچھ ٹائم پتہ ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی تو آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی سیکیورٹی پہ اتنے اخراجات ہیں. میں ایک 5 سٹار ہوٹل میں داخل ہوا، مجھے میجر لیاقت ڈار نے روکا، اس نے کہا شیخ صاحب آپ ہوٹل نہیں آئیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے خود وائرلیس سنی ہے کہ بندے نے کہا کہ گرنیڈ نہ پھینکنا، سوئمنگ پول میں بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھی میں تو ادھر جاتا ہوں، سوئمنگ پول تو کوئی اور بڑا اہم آدمی ہوگا. کہتا میرا کام تھا آپ کو روکنا، میں اسمبلی جا رہا تھا. میں نے کہا دفع کرو. میں اسمبلی گیا، آن ریکارڈ نکال کے دیکھیں، کیونکہ اسمبلی میں ہر چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے. میں نے اسپیکر کو کہا اسپیکر صاحب کوئی بندہ بڑا آدمی مارا جانے والا ہے، کیونکہ ایسے میں گیا ہوں اور وہاں مرتضیٰ بھٹو جو ہے بیٹھا ہوتا ہے سوئمنگ پول کے ساتھ، وہاں مرتضیٰ بھٹو بیٹھا ہوتا ہے سوئمنگ پول کے ساتھ، اور یہ وائرلیس لیاقت یہ ان پرنٹ ہے اس وقت قومی اسمبلی کے. اور کیا نام تھا اس کا، اعجاز شفیع اٹھ کھڑا ہوا پوائنٹ آف آرڈر پر. اس نے کہا جی یہ شیخ رشید کس کی بات کر رہا ہے؟ مرتضیٰ کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا تو نے نام لے لیا نا، تو یہ سارا آن ریکارڈ ہے. 2-3 گھر سے 300 گز کے فاصلے پہ مارا گیا جی. لاش پڑی رہی کتنی دیر تک اخباروں کے اقتصابات میں. پھر آپ جتنا مرضی روئیں، جتنا مرضی چلائیں، اس ملک میں جو جینون قیادت ہے، جس کے اندر کوئی درد ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں. 2 نمبر کی قیادت کے لیے بڑی راہیں کھلی ہیں، ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو رستہ بناتے ہیں. جب مرتضیٰ مارے گئے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، خود محترمہ پرائم منسٹر تھی، تو پھر اس سازش کے پیچھے لوگ کیوں نہیں بے نقاب ہوئے؟ سر جی سب کو پتہ ہے. دیکھیں جب مرتضیٰ مارے گئے، بے نظیر وہاں ننگے پاؤں گئی، روئی دھوئی، لیکن جو کام ہونا وہ تو ہو گیا. دیکھیں اس ملک میں اس وقت کیا مسئلہ بن رہا ہے. اس ملک کی تمام قیادت اوور 60 ایج میں ہے، تمام ٹاپ قیادت جتنی ہے، اور تمام قیادتوں کے لاتعداد مسائل ہیں. اور جو نئی جنریشن کو لانا چاہتے ہیں ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں، ان میں وہ نیشنل جو نیچرل، اور یہ سب کے سب سیاستدان حادثوں کی پیداوار ہیں. 2 نمبر کے طریقے سے آئے، سوائے ایک میرے دوست کے، عمران کے. یہ سب لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ فوجی گملوں اور نرسریوں سے جوان ہوئے. تو آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ اب تو لیڈر تو یہی ہیں، 66 سال کی عمر میں بھی لیڈر یہی ہیں، اور بچوں کو تیار کرا رہے ہیں کہ ٹریننگ دے رہے ہیں. ابھی بادشاہوں کے ہم غلام ہیں، یہ اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ ہمارے بچے کھاتے ہیں. ان کے بچے
15 سال سے لے کے 14.5 سال 15 سال سے لے کے 19 سال 2 مہینے کی عمر میں بلینر ہو جاتے ہیں. یار کو خدا کا خوف ہے؟ کیا ہمارا خدا نہیں ہے؟ کیا ہمارے غریب کے بچے جو MBA PhD ڈاکٹریٹ کر کے ایسے بندہ فون کرتا ہے جی ادھر فون کر دو. میں کہ یار میں اپوزیشن میں ہوں. کہتے شاید کوئی رحم آ جائے. میں کہ میں تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اس قوم پہ رحم اور ترس آئے کہ یہ گینگ آف 5 and their 30 kids they are ruling and running this country and cheating. شیخ صاحب مریم آپ کی اگلی وزیر اعظم ہونی ہے, تیاری رکھیے اس کی بھی, اسی اسمبلی میں آپ نے بھی بیٹھنا ہے. پتہ نہیں میں نے ہونا یا نہیں ہونا, یہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں فکری سوچ قوم کی زندہ کرتا رہوں گا اور نئے سال میں باہر نکلوں گا. جی میں نئے سال اس کا انتظار کر رہا تھا. ہمارے پاس وہ وسائل اور حالات نہیں ہیں. یہ ٹی وی کے معاملات میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری مقدر میں دھکے اس لیے ہیں کہ ہمیں دھکے پھڑتے ہیں, پھر ہم اسی طرف جاتے ہیں, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, وہی دوائی ہم پیتے ہیں. پھر یہی جینون چور ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کی ساری جائیدادیں, فیکٹریاں, گھی ملیں, شوگر ملیں, ان کی ساری دوسروں کے نام بے نامی زمین. ایون اب تو دبئی میں کیس نکلنے والے ہیں, گھبرائیں نہیں, وہاں بھی پلاٹ بیچنے جا رہے ہیں لوگ. دنیا کے ہر خطے میں انہوں نے چوری کا پیسہ چھپایا ہے. غریب کو نہیں حالات بدلے. غریب ایسے ہی کہتے ہیں اسپتالوں میں آئے نا, اولی فیملی میں آئے, بے نظیر ہاسپٹل میں آئے, راجہ بازار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں درخت کے ساتھ وہ لگا ہوا, سٹینڈ بھی نہیں ہے, خون جا رہا ہے, وہ جا رہی ہے. لیکن شیخ صاحب آپ کے عدالتی نظام کا کمال یہ ہے سر, اس عدالتی نظام کی وجہ سے قوم میں انتشار اور خلفشار ہوگا. جب انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی انہونی ہو اور اس انہونی کے منتظر رہتے ہیں. اور آپ نے نیب والوں کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے اتنا کہا, کیا کر لیا. اب تو آصف زرداری کہتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں یہ سنا نا آپ نے, کیوں؟ وہ پنجابی میں کہتا ہے انا مارے انی نو مکا لگے تھمی نو, چور کا بھائی وال ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر ایک جینون نیب کا بندہ سپریم کورٹ نے لگا دیا تو نواز شریف کے جو مرضی ہو جائے, میں سیاست میں رہوں, جیتوں, ہاروں, زندہ رہوں, مروں, یہ دونوں بندے جیلوں میں جائیں گے. کب جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. آپ یہی کہتے ہیں. شیخ صاحب اتنی عرصے سے ہم نے یہ کرپشن کی, ٹیکس چوری کی, سوئس اکاؤنٹس کی, پتہ نہیں کون سی کہانیاں سن لی, کچھ نہیں نکلا. میں نے کوئی تھوڑے جنگل بھیجا, وکیل کہہ رہا ہے اتنے پیسے جمع کرو. میں نے کہا یار ہے نہیں. اس نے کہا پھر آپ بڑی یہ جو بک روز رات کو کرتے ہو 8 بجے 10 بجے یہ بند کر دو. کیا وجہ ہے؟ سر نواز شریف صاحب کے ریکارڈ میں 5,000 روپے انکم ٹیکس ہے. CBR کس طرح کسی کو نوٹس دے سکتا ہے؟ میاں صاحب زیرو ٹیکس بھی دیتے رہے. زیرو کا تھا نہیں مجھے پتا, میں وہ پتا جو میں نے خود دیکھا ہے. ایز پرائم منسٹر زیرو دیتے رہے. ایز پرائم منسٹر وہ 0 ٹیکس دیتے رہے ہیں. میں نے 5,000 دیکھا ہے, اور میں نے چیک کیا کہ پی ٹی وی کے ڈرائیور کیا خاکروب بھی 5,000 سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. جو پی ٹی وی کا اوور ٹائم لگانے کے بعد خاکروب بھی 5,000 سے زیادہ ٹیکس. آج کل خبریں یہ ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان سے پیسے چرا کے لندن, امریکہ, UAE ان جگہوں پہ پراپرٹیز خریدی, ان کے لیے بھی ایک ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے کہ اتنے 2% دو اپنا کالا دھن سفید کر لو. سارا کچھ لیگلائز ہو جائے. میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا, یہ میں بات کر چکا ہوں اسی اسمبلی کے اجلاس میں. ایک دن کے لیے یا صادق صاحب نے اسپیکر کھولا, میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا. ایک بندہ بزرگ سا کھڑا ہوا لندن میں, اس نے کہا لک مسٹر پرائم منسٹر, یو آر آسکنگ اس ٹو انویسٹ ان پاکستان اینڈ یو آر ڈوئنگ آل یور انویسٹمنٹ ان UK. پرائم منسٹر چپ ہو گیا. پرائم منسٹر میری طرف دیکھ رہا ہے, مجھے کیا پتا وہ کون ہے. دیکھیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, وہ برٹش نیشنل ہوگا, اس نے کہا جناب مینو کہندے ہو پیسے اتنے لے آ, اپنے پیسے اتنے لے آ رہے ہو, یہ انصاف ہے؟ دیکھیں ایک لیڈر ہوتا ہے, اس کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اگر گیدڑ شیر کے نشان رکھ لیں اور کرپشن میں انوالو ہوں اور وہ یہ سمجھے کہ وہ قومی ہیرو ہیں, وہ زیرو ہیں, قوم کو آگے نہیں لے جا سکتے, نہیں دے سکتے یہ بجلی. یہ تو دیکھیں چشمہ کب کا کام ہے, اور چشمے میں جا کے کہتے ہیں جناب علی دھرنا تو اس کونے پہ تھا جناب. دھرنا تو ہو سکتا ہے چشمہ یہیں سے پھوٹتا ہو, کیا پتا ہوتا ہے جی, چشمہ کہیں سے بھی پھوٹ سکتا ہے. یہ پھر کہیں جملہ چشمہ ڈی چوک سے نکل رہا تھا اور چینی لگے ہوئے بیچارے اتنے دنوں سے وہاں,
اور ان کو تو پتہ ہی نہ ہوگا وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. شیخ صاحب کرپشن کی کہانیوں کے اوپر آپ کی فوج نے کہا تھا کرپشن اور ٹیرر فائنانس. ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے آپ نے 2 سال رگڑا لگا لیا, کیا نکالا؟ پیپلز پارٹی کراچی کا اس وقت صدر ہے ڈاکٹر عاصم. اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جیب تراش ہے, جو گاڑی کا ویل کپ چوری کرنے والے ہیں, جو گاڑی کا شیشہ توڑ کر اندر سے ڈیک نکالتے ہیں, جو شیشے اتارتے ہیں, ان سب سے جیلیں بھری ہیں, ان سب کو رہا کر دو, کیونکہ بڑے چور تو حکمران ہیں, بڑے چور تو حکمران ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا حکم ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی جو ہے وہ اگر جرم کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ ایک بات کہی جسے کہ سارے اماموں نے, سارے مکتبہ فکر نے ایکسپٹ کیا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں. ان کے ساتھ قحط ہو رہا ہے جن کے ساتھ آپ نے جیلیں بھری ہیں. اور دیکھیں نا پورے بلدیے کو 200 لوگوں نے آگ لگا دی, فلانا پہاڑی, فلانا کھٹمل, فلانا یہ, فلانا ڈنگا, فلانا مچھر, فلانا یہ, 50 آدمی مارے, 40. یہ انسان ہے, کیڑے مکوڑے ہیں یار. اگر 10-20 اللہ کی راہ میں اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے مر گئے سڑک اور چوراہے پہ, اس ملک کے قیادت کو سمجھ آ جائے گی یہاں عوام کی آواز ہے اور عوام کا جذبہ. سمجھتے ہیں ہم خرید سکتے ہیں. بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج صفورہ گوٹ اور سبین محمود کے جو قاتل تھے ان دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی ہے آرمی چیف نے, لیکن خود ملٹری کورٹس کی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اسی دوران وہ فضا ملک شہید, ان کے بھائی ہیں ساتھ, ان کا میسج آیا ہے اور وہ بڑی دیر سے انصاف کی تلاش میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بہت چکر لگائے ہیں انہوں نے, اور ایک صرف پرے کے ساتھ کہ جو ان کے قاتل ہیں ان کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں لگائیں. خود ملٹری کورٹس کی ٹرم ختم ہو گئی, آج تک کسی نے ان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں لگایا. شیخ صاحب یہاں انصاف کیسے ملے گا؟ آپ نے سن سیٹ کلاز ڈالی تھی 2 سال کی کہ اس میں ہم عدالتیں ٹھیک کر لیں گے, ملٹری کورٹس ختم ہونے کے آگے ایک ریفارم نہیں کیا آپ نے. کیا کہوں, دیکھیں اس ملک میں نظام ایسا ہے کہ یہ فلانے چیمبر کا جج آ گیا جی, یہ فلانے گروپ کا جج آ گیا جی, اور اس ملک میں اتنی بڑی فیسیں ہیں کہ میرے جیسا خوشحال آدمی, ایک وکیل جو ہے, میں خود کیس لڑ رہا ہوں پناما جیسا سیریس اور سینسٹیو کیس, اور یہ غریب کی بیٹی جو ہے, ایک شریف بیٹی بیچاری فضا ملک جو ہے, یہ بھینٹ چڑھ گئی دہشت گردی کی. یہ تو کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے نا, کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیں جب ملٹری کورٹس لگتے ہیں تو پاکستان کا ہر آدمی درخواست دیتا ہے کہ ہمارا کیس ملٹری کورٹ میں لگایا جائے. تنگ آ جاتے ہیں عدالتوں کے باہر بیٹھ کے, تنگ آ جاتے ہیں. لیکن فضل الرحمان نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھایا گیا. میں نے خود ایک اخبار میں پڑھا ہے, اگر غلط پڑھا ہو تو ویسے 10 دن رہ گئے, 10 بھی نہیں رہ گئے, ایک ہفتہ رہ گیا, کورٹ کی مدت ختم ہو جائے گی. عدالتیں آپ نے ٹھیک نہیں کی. دیکھیں جب تک بڑے لوگوں کے بچے باہر رہتے ہیں, اربوں اور ملینز کے ان کے اکاؤنٹس ہیں, اور دیکھیں ہمیں تو ڈرائیور باتیں کرتے ہیں کہ کل پرسوں کسی نے کہا جی دبئی میں پیچھے سے کسی نے دھکا مار دیا اور گاڑی لگ گئی. کس کو؟ کسی کو بھی. جب بلاول جا رہا تھا, ہاسپٹل جا رہا تھا, تو مجھے ٹیکسی ڈرائیور فون کرتے تھے کہ لیموزین والے کہ سر ہمارے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں یار بچہ ہے, میں بچوں پہ بات کرنی نہیں چھوڑ دی میں نے. لیکن جب بڑے کسی غریب کے بچے کے رستہ ہی نہیں دے رہے جی. دبئی میں کس کی گاڑی کو ٹکر لگی؟ چھوڑیں, کسی کو ماری کیا لگی. یہ جو ریومر چل رہی ہے وہ آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جو ریومر چل رہی ہے آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ریومر ہی ہے نا, کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہوئی. یعنی یہ اندر سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. بزدلوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے, بزدلوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. یہ بہادر لوگ نہیں ہیں. 156 کنٹینر لگائے. میں نے کہا تھا پنڈی والوں میں 28 تاریخ کو 3 بجے پہنچوں گا, اگر مجھے گولی بھی لگ جاتی میں وہاں پہنچتا جی. اور آج جو لوگ اس ملک میں تبدیلی, آپ کے دوست عمران خان, میں اس کے ساتھ ہوں یار, اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہوئی تو میں قوم کو بتاؤں گا اب کیا ہوگا, اب تو بتائیں. آئے گا سڑکوں پہ, پھر ساتھ ہوں گا اس کے. دیکھیں اس نے اپنے رول کا جواب دینا ہے, میں نے اپنے رول کا عوامی مسلم لیگ کا جواب دینا ہے. میرے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو میں بے وقوف نہیں, میں ایک جلسے سے خطاب کر رہا ہوں. میرے پاس 8-8, 7-7, 3-3 کروڑ روپیہ نہیں ہے کہ میں جلسہ کر سکوں. سو میں یہ جلسہ کر رہا ہوں قوم سے.
آپ کے تھرو یہ جلسہ کر رہا ہوں، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک نے بچنا تب ہے جب کرپشن ختم ہوگی، انصاف ملے گا، اور اس ملک میں جو ذمہ داران ہیں ان کا احتساب ہوگا، اور جو احتساب بڑے لوگوں کا ہو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ بیچارہ کمپاؤنڈر شیخ صاحب 2018 میں بھی وہی ہوگا جو 14 15 16 میں اچھا جی، آپ مجھے مایوس کرتے رہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میں موت سے بھی ٹکرانا پڑا تو چور کو چور کہوں گا اور چوکیدار کو چوکیدار کہوں گا، چاہے میری سیاست بھاڑ میں چلی جائے۔ 2017 سیاست میں کوئی تبدیلی سیاست میں انشاءاللہ تعالی یہ 2018 کے 18 کی جو تاش لگا رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے میں نے ڈیٹ دے دی ہے، یہ کر دیا ہے۔ میں تو لوگوں کی سوچوں کو آ کے بتاتا ہوں کہ حوصلے میں رہو، حوصلے میں رہو یار۔ اگر پاناما لیکس کے چور ہی ہمارا مقدر ہیں تو ایسی جمہوریت اور غیر جمہوریت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس اسمبلی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ آصف زرداری آئے، آصف زرداری نہ آئے، اس قومی اسمبلی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ضرور آئے، لیکن جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔